بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن اس کا 10واں سیشن، آج 10ویں روز کی کلاس میں اس میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں تو پچھلے سبق میں ہم نے جانا تھا گزشتہ سیشن میں ہم نے تنوین پہ بات اپنی مکمل کی تھی کہ تنوین کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، اور آج کے سیشن میں ہم غنہ کے بارے میں جانیں گے کہ غنہ کی تدریس مؤثر انداز میں کس طرح سے کروا سکتے ہیں، بچوں کو غنہ آسان انداز میں کس طرح سے سمجھایا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ غنہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ غنہ کہتے ہیں ناک سے آواز ادا کرنا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا فرق سمجھنا ضروری ہے، فرق کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس لائن کو سمجھیے گا، ناک سے آواز ادا کرنا، ایک ہوتا ہے ناک سے آواز ادا ہونا۔ غنہ ہم نے تنوین میں پڑھا تھا کہ تنوین والے لفظ میں ناک سے آواز ہوتی ہے، یعنی کہ نون کی آواز آتی ہے، جیسے بن تو ناک سے آواز ادا ہوئی نا، لیکن یہاں پہ ہم نے ناک سے آواز ادا کی نہیں بلکہ خود بخود ناک سے آواز ادا ہوئی۔ ایک ہے ناک سے آواز ادا ہونا اور ایک ہے ناک سے آواز ادا کرنا۔ جیسے ہم نے میم کے مخرج میں جانا تھا کہ جب ہم میم کی ادائیگی کرتے ہیں، میم کو بولتے ہیں، تو خود بخود جو ہے وہ ناک سے آواز جو ہے وہ میم کی بھی ادا ہوتی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ہے کہ بائی نیچر یعنی خود بخود ایک آواز ادا ہوتی ہے، لیکن غنہ جو ہے یہ خود بخود نہیں ہوتا، غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ ہم خود سے کرتے ہیں، غنہ کیا جاتا ہے، غنہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک ہے ہونا اور ایک ہے کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے اس میں کہ غنہ کیا جاتا ہے، غنہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہوتا ہو تو پھر اس کے الگ سے اصول و ضوابط و قواعد وہ سارا کچھ پڑھنے کی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تو غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں کہاں کس طرح سے کس اصول کے مطابق کیا جاتا ہے آپ یہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے غنہ کی قسم یا غنہ کی حالت کے کہاں پہ ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ نون یا میم پہ اگر شد آ جائے، تشدید والا نون یا میم، نون اور میم مشدد یعنی شد والے، یہ دونوں حروف شد والے جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ غنہ کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ پہلی مثال ہے میرے پاس ان، لیکن اگر میں یہاں پہ خود سے غنہ نہ کروں، ان شد تو پڑھ دی، ان ملا بھی دیا، پڑھ دیا، غنہ ہوا تو نہیں۔ اگر تو ہونے والی چیز ہوتی تو خود بخود ہو جاتا نا میرے پڑھنے میں، ان غنہ ہو جاتا ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ غنہ مجھے کرنا پڑے گا، خود سے کرنا پڑے گا۔ ان ناک میں آواز لے جانی پڑے گی، ناک سے آواز ادا کرنا ہوگی مجھے۔ سمجھ گئے بات کو؟ غنہ کی سمجھ آئی؟ غنہ کیا ہے؟ ناک سے آواز ادا کرنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی وَإِنَّ، أَنَّ اور إِنَّا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ غلطی ہم کرتے ہیں، ہم یعنی کہ غلطی کیا کرتے ہیں سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پہ ان شانیہ کا نا، لیکن ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں انا شانیہ کا، مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اعراب کا اور حروف کا خیال رکھیں کہ کہاں پہ کون سا اعراب ہے اور کہاں پہ کون سا حرف آ رہا ہے، حروف مدہ اس کے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لمبا کرنا ہے نہیں لمبا کرنا، صرف غنہ کرنا ہے، مختصر پڑھنا ہے، تو اس کے مطابق ادائیگی کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ جتنے بھی آج 10ویں دن کی کلاس ہے
تو ہم نے 10 دن کی کلاس میں صرف اسی بات پہ فوکس کیا ہے کہ حرف کا اعراب دیکھیں یا اس کی علامت دیکھیں اور اسی کے مطابق بس آواز ادا کریں، اور آواز ادا کر کے اس کو ملاتے جائیے اور پڑھتے جائیے، اس طرح سے آپ کی بہترین تلاوت ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسے ہی انما، انہا، حروف مدہ کا اضافہ ہو رہا ہے ساتھ، انہم، انہم، واما، لما، اوپر دو لائنوں میں مثال تھی نون مشدد والے کی، اب یہاں پہ 2 لائنوں میں مثال ہے میم مشدد کی، مما، عما، ثم، عما، یہاں پہ سورت نبا ہے 30ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ لفظ ہے عما یتساءلون، اور اکثر لوگ یا بچے غلطی کر دیتے ہیں عما، اس کو ماں کو بلا وجہ کھینچ دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے سنتے وقت خاص طور پہ۔ فَلَمَّا جَمَّن، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سب سے پہلا اصول تھا ہمارا کہ اگر نون یا میم پر شد ہو، نون یا میم مشدد ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مزید قرآنی الفاظ کی مشق ہے، غنہ کی ادائی کا عملی مظاہرہ ہے، بک میں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، تو یہاں پر تو ہم نے ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا غنہ جہاں جہاں ہوگا، اس تختی میں ہم نے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا کہ غنہ کہاں کہاں ہوگا۔ تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لیجئے گا، اسکرین شاٹ لے کے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی، آپ لوگ سنائیں گے، ٹھیک ہے، ان باکس میں پرسنل میسج میں یہ مجھے سنائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ دوسری قسم ہے ہماری غنہ کی کہ نون ساکن یا تنوین حالت میں ہو، نون یا تو ساکن حالت میں ہو یا تنوین حالت میں ہو، مطلب کہ یا تو نون کے اوپر جزم ہو، یا نون کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں، اور اس کے بعد یعنی نون ساکن ہے تو اس کے بعد یا نون یا پھر تنوین ہے، سوری میں اس کو دوبارہ سے یا نون ساکن ہونی چاہیے یا تنوین ہونی چاہیے کسی بھی حرف کے اوپر، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نون کے اوپر ہو، کسی بھی حرف کے اوپر تنوین ہونی چاہیے۔ پہلی حالت ہے نون ساکن ہونا چاہیے یعنی جزم والا نون ہونا چاہیے، دوسری حالت یہ ہے کہ تنوین ہونی چاہیے، 2 زبر ہو 2 زیر ہو 2 پیش ہو، کوئی بھی تنوین ہو، اور ان دونوں حالتوں کے بعد جو حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، اور آخر میں 2 حروف کا اضافہ ہوگا لام اور را، لام اور را، یہ 8 حروف یاد رکھنے ہیں۔ ان 8 حروف کے علاوہ حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف ہوگا ان حالتوں کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد، ان 8 حروف کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے یا تنوین کے بعد ان 8 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے، کیا کریں گے جی؟ وہاں پر ہم غنہ کریں گے، لیکن اگر نون جزم والے نون یعنی ساکن نون کے بعد یہ 8 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا تو پھر غنہ نہیں کریں گے، یا تنوین کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا تو بھی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے مثال ہے نون ساکن کی، تو نون ساکن کے بعد ان 8 حروف کے علاوہ ایک حرف ہے تو یہاں پہ غنہ کیا جائے گا، انتا، ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی انزل، بالکل اسی طرح سے عند، عنکم، ایسے ہی من ضل، ٹھیک ہے، من ذکر عن سبیل ان کنتم، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور دوسری بات اب یہاں پہ تنوین کی ایگزامپلز ہیں کچھ ہمارے سامنے کہ تنوین کے بعد یعنی 2 زبر کی تنوین ہے مختلف حروف کے اوپر، اور ان تنوین کے بعد اگر ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے، جیسے یہاں پہ خالدا فیہا سنۃ ولا نوم فصبر جمیل، ٹھیک ہے نا؟
سب سے پہلے 2 زبر کی تنوین تھی، اب 2 پیش کی تنوین ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا. یہ آخر میں دیکھیں 2 زیر کی تنوین بھی ہے، شیء قدیر، ٹھیک ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھتے ہیں نا ہم. تو ایگزامپل سمجھ میں آ گئی. عملا صالحا، ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 8 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جائے گا، لیکن اگر ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا تو پھر غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر غنہ کی ایک اور حالت ہوتی ہے کہ نون ساکن یا تنوین یہ اسی طرح سے رہے گا، ان کے بعد حرف با آ جائے، یعنی نون ساکن کے بعد یعنی جزم والے نون کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے تو کیا ہوگا، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. صحیح ہے نا. نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا، پہلا یعنی کہ نون ساکن کے بعد اگر یعنی کہ با آ گیا تو اس نون کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. لیکن اگر تنوین کے بعد آ جائے با، تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم تنوین کو میم سے ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تنوین کو میم سے ملا کے پڑھیں گے. کیسے؟ یہاں پہ میں یہ آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. من باخیلا، ہم نے من باخیلا نہیں پڑھا، کیا پڑھا ہے؟ من باخیلا. ایسے ہی عن بعض، ایسے ہی ومن بلغ، ایسے ہی ینبغی، ینبغی نہیں پڑھا بلکہ ینبغی. ایسے ہی من بعد، من بعد نہیں پڑھا، کیا پڑھا ہے؟ من بعد. ایسے ہی لجنبہ فإن بغت، ایسے ہی تنبت، ایسے ہی لم تکن بینکم. کلیئر ہو گیا نا یہاں تک؟ آگے سنبلات اکم بدعائک، ایسے ہی بالجنب. نون ساکن کے بعد اگر با آیا تو با کو تو نون ساکن کو میم سے بدل کے پڑھا. اب دیکھیں تنوین کو کیسے پڑھیں گے. شہیدم بیننا، کیا کیا ہم نے؟ تنوین کو میم سے ملایا، تنوین کو میم سے ملا کے پڑھیں گے. شہیدم بیننا، شہیدن نہیں پڑھا، شہیدم بیننا. ایسے ہی ضلال بعید، ہم نے دلال بعید نہیں پڑھا بلکہ غنہ کیا ہے، میم سے ملایا ہے. ضلال بعید. ایسے ہی ابدن بما، ابدن بما نہیں پڑھا، کیا پڑھا ہے؟ غنہ کیا ہے، ملایا ہے تنوین کو میم کے ساتھ. ابدن بما امت بشہید. ایسے ہی مسخرات بامرہ. صحیح ہے. آخری لفظ خبیر بصیر، ٹھیک ہے. خبیر بصیر. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی. اب اگلی حالت ہے ہمارے پاس کہ نون ساکن اسی طرح سے ساکن رہے یا تنوین بھی ہو اور ان کے بعد یہ 4 حروف ان میں سے کوئی حرف آئے، یا نون میم اور واو. کون سے 4 حروف؟ یا نون میم اور واو. تو کیا کریں گے؟ الفاظ کو ملا کر پڑھتے ہوئے غنہ کریں گے. یہ یاد رکھیے گا، ملا کے پڑھتے ہوئے غنہ کریں گے. اگر ملائیں گے نہیں تو پھر غنہ نہیں کیا جائے گا. جیسے لمن یشاء، ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، شد ہے تو ملائیں گے، غنہ ہوگا. ایسے ہی من نعمت، من ماء، ایسے ہی من ولی، من نظیر، ایسے ہی من واق، یہ من واق. اور یہاں پہ ہم وہ سکتہ کر کے آگے جاتے ہیں نا
تو اس کو ہم اگر ملا کے پڑھیں تو من واقٍ ولن نشرک، ایسے ہی من یقول من مال، اور اسی طرح سے من مثلہ عن نفس من یعمل وَإِن من، اور من مشرکۃ اور من مسد۔ اس اصول کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی بہت خوب، جزاک اللہ۔ نیکسٹ ہے کہ اسی کی اگلی مثالیں ہیں کچھ، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ چار حروف جو تھے یا، نون، میم اور واو، ان میں سے کوئی حرف آئے تو الفاظ کو ملا کے پڑھتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا تھا، تو کچھ ایگزامپل جو تھی وہ میں نے پڑھ دی۔ اب یہاں پہ کچھ ایگزامپلس آپ کی پریکٹس کے لیے دی گئی ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لیجئے گا اور اس کا بھی آپ کی اسائنمنٹ ہوگی، آپ سنائیں گے وائس نوٹ کی شکل میں، ٹھیک ہو گیا جی؟ لے لیا اسکرین شاٹ سب نے؟ جی چلیں آگے چلتے ہیں۔ غنہ ایک اور حالت میں ہوتا ہے کہ اگر میم ساکن حالت میں ہو، پہلے تو ہم نے دیکھا تھا نا نون ساکن حالت میں ہو، یا میم کے میں نے ایک حالت دیکھی تھی نون میم پہ شد ہو، اب ہے کہ میم اگر ساکن حالت میں ہو اور میم کے بعد دو حروف، یا تو حرف میم آ جائے میم کے بعد یا با آ جائے، ان دونوں میں سے کوئی حرف آئے تو ہم میم پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ فَمِنْهُمْ میم ہے نا، ساکن جزم والا میم ہے، اس کے بعد پھر میم آ گیا تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، فَمِنْهُمْ مَنْ، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی یَأْتِكُمْ مَثَلُ، ایسے ہی فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، یہاں پہ دیکھیں میم تھا ساکین یعنی جزم والا میم تھا، اس کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کیا۔ ایسے ہی اطعمہم من جوع، ٹھیک ہے؟ تیسرے سپارے کی آیت ہے، آخری صورتوں میں سے کون سی آیت ہے جی؟ جی گیس کیجئے۔ جی بالکل صحیح جواب، سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع، یہ الذی اطعمہم من جوع، ٹھیک ہے جی؟ یا تاسم، یہاں پہ دیکھیں میم ساکن جزم والا آ گیا اور آگے حرف با آ گیا تو غنہ کریں گے، یا تاسم باللہ، لام کو موٹا نہیں کریں گے، باریک پڑھیں گے کیونکہ زیر ہے لام جلالہ سے پہلے، لام جلالہ پڑھا نا ہم نے پچھلے سبق میں، یا تاسم باللہ اصابتکم مصیبۃ، چلیں یہ دو لائنیں میں نے پڑھ دی ہیں، اب جلدی سے اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اس پوری تختی کو بھی آپ نے سنانا ہے، بقیہ جو حروف رہتے ہیں یہ اسائنمنٹ کے طور پہ آپ سنائیں گے۔ اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جزم والا میم ہو یعنی ساکن حالت میں ہو میم، اس کے بعد حرف میم آ جائے یعنی ایک اور میم آ جائے یا حرف با آ جائے تو غنہ کریں گے۔ دیکھیے میں اصطلاحات میں نہیں لے کے جا رہا آپ کو، اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کب کیا کہتے ہیں، تو ہم نے بچے کو ان اصطلاحات میں نہیں لے جانا، اس کی سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں، بڑا ہوگا تب اس کو اصطلاحات سکھائیں گے، وہ سیکھ لے گا، یہ چیزیں اس سے سیکھی ہوں گی آسانی سے اس کو اصطلاحات کی سمجھ آ جائے گی، لیکن اگر ابھی اس لیول پہ ہم اس کو اصطلاحات سمجھانے بیٹھ جائیں گے تو وہ پھر اصل چیز بھی جو ہے وہ نہیں سیکھ پائے گا اور پھر یہاں پہ کمزور رہ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے اصل کام کرنا بچے کو سکھا دینا ہے، اصطلاحات بعد میں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، ڈائریکٹ پڑھنا بچے کو سکھا دیں۔ جی سیشن کا اعادہ کرتے ہیں کہ غنہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے، تو ہم نے مثالوں سے اس کو جانا ہے، تو جو ہم نے حالتیں جانی ہیں یہ آپ حالتیں اس کے جواب میں لکھیں گے، سوال نوٹ کر لیں اور پھر بچوں کو غنہ کیسے پڑھائیں گے، ہم بچے کو غنہ عملی طور پہ ادا کر کے پڑھنا سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ہدایات ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے تدریس کے وقت، دوران تدریس، کہ بچوں کو پڑھاتے وقت غنہ کی تمام حالتوں کی پہچان کروائیے اور مثالوں سے وضاحت کیجیے، بچوں کو پرانی الفاظ میں سے غنہ کی حالتوں کی شناخت کروائیے، پھر غنہ کی مشق کروائیے، ٹھیک ہے نا؟
اور مصحف کے صفحات میں سے بھی غنہ کی حالتوں کی پہچان اور ادائیگی کی مشق کروائیے. ٹھیک ہے, کوئی سوال کرنا چاہیں آپ لوگ؟ جی بالکل. اچھا جی, اپنے سوالات آپ مجھے نوٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی یہاں پہ آج ہم اختتام نہیں کریں گے, بلکہ آج کے وقت میں ہم کچھ جو ہے وہ اضافی چیزیں بھی سیکھیں گے. تو میں واپس جا رہا ہوں اور دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ سلائڈ شیئر کروں گا. جی ایک ٹاپک آج ہم اور پڑھیں گے. ریڈی ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ جی ماشاء اللہ. جلدی سے ہم ایک سیشن جو ہے وہ اور جانیں گے, پڑھیں گے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی بہت خوب. علامات وقت سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل بتائیے گا, اپنا اپنا جواب دیجیے. سوال بھی نوٹ کر لیجیے نوٹس کے لیے. علامات وقت سے کیا مراد ہے؟ وقت کے اصولوں سے کیا مراد؟ اچھا کچھ حروف کی میں ادائیگی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا, روزے کی حالت میں ہوں, پیاس لگ رہی ہے, تو اب وہ پوری طرح سے منہ سے جو ہے ادائیگی ہو نہیں پا رہی, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. درگزر کر لیجیے گا, اتنا قبول کر لیجیے گا, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب مطلب کاف میں ٹھیک سے ادا نہیں کر پا رہا, وہ گلا بالکل خشک ہوا پڑا ہے, تو کلاس پڑھا رہا ہوں, کوشش ہے کہ میں جلدی سے کلاس کمپلیٹ کروا دوں. تو اس لیے میں نے کہا کہ رخصت لے رہا ہوں آپ لوگوں سے اس چیز کی, فتویٰ نہ لگ جائے کوئی بات میں. ٹھیک ہے جی, ازراہ تفنن تھوڑی سی میں نے بات کی. جی علامات وقت. ٹریفک کے سگنلز تو ہم سب نے دیکھے ہیں نا, باہر نکلتے ہیں, روڈ پہ سفر کرتے ہیں, تو ٹریفک سگنل میں رکنے اور نہ رکنے کے لیے علامات ہوتی ہیں, اشارے ہوتے ہیں. جیسے سرخ بتی پہ ہم رکنے کی علامت ہوتی ہے, سبز بتی پہ نہ رکنے کی علامت ہوتی ہے کہ اب چلے, رکنا نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. سبز بتی پہ آپ بالکل عین سڑک کے درمیان میں جا کے رک جائیں گے ٹریفک سگنل پر, تو پیچھے سے جو آ رہا ہے, تیزی سے آ رہا ہے, وہ تو آپ میں ٹکرائے گا نا, پھر حادثہ ہو جائے گا, مسئلہ خراب ہو جائے گا. ایسے ہی سرخ بتی پر اگر آپ رکیں گے نہیں اور آگے بڑھ جائیں گے, چلتے جائیں گے, تو بھی جو دوسری طرف سے آنے والی ٹریفک ہے اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے گا. اور جو درمیان میں یلو کلر کی لائٹ ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں رکنے کے لیے یا چلنے کے لیے. تو یہ اشارے ہوتے ہیں, ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں. ایسے ہی جو علامات وقت ہیں وہ بھی کہہ لیں کہ سگنلز ہیں, وہ بھی اشارے ہیں, کہاں پہ آپ نے رکنا ہے, کہاں پہ نہیں رکنا, اور کہاں پہ آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو رک جائیں, اور اگر آپ چاہیں تو نہ رکیں, آگے پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے نا. ایک مثال ہے جی, یہاں پہ ہم مثال دیکھتے ہیں کہ علامات وقت کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے ایک 3 الفاظ پہ مشتمل ایک جملہ ہے. جملہ سنیے گا, اٹھو مت بیٹھو. اب اٹھو پہ وقت کیا, تو یہاں پہ حکم ہو گیا اٹھنے کا کہ اٹھو, اٹھ جاؤ. بیٹھنا نہیں ہے, بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے. لیکن انہی حروف میں اگر وقت کی جگہ چینج کر دیں, اٹھو مت بیٹھو, تو اب بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اٹھنا نہیں ہے, بیٹھ جاؤ. صرف وقت الفاظ وہی ہیں, اتنے ہی الفاظ ہیں, وہی الفاظ ہیں. انہی الفاظ میں صرف وقت کی جگہ چینج کی ہے. وقت کی جگہ چینج کرنے سے دونوں جملوں کا معنی بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہو گیا, بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ, بالکل معنی بدل گیا. پہلے اٹھنے کو کہا جا رہا تھا, بیٹھنے سے منع کیا جا رہا تھا, لیکن وقت کی جگہ بدل دینے سے اب جو ہے اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے اور بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وقت کی علامات بہت اہم ہیں, ان کا اہتمام کرنا, ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ان کا اہتمام نہیں کریں گے, ان کا خیال نہیں رکھیں گے, تو جیسے یہاں پہ معنی بدل گیا اس مثال میں, میں نے آپ کو سمجھایا, ایسے ہی قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے معنی بدل جائے گا. تو یہ وہاں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ معنی کس حد تک بدل سکتا ہے, کلمہ کفر تک بات جا سکتی ہے ہماری لا علمی کے باعث, اور ہم کس قدر گستاخی کا مرتکب ہو سکتے ہیں, معنی کس حد تک بدل جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ہم بجائے ثواب کمانے کے جو ہے وہ غلطی سے کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے یعنی کہ اللہ کی پکڑ کے جو ہے وہ مستحق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علامات وقت کا جاننا اور تلاوت کرتے وقت ان کا اہتمام کرنا, ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے آج کے سبق میں نے اس کو شامل کرنا ضروری سمجھا. وقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وقت کا مطلب ہے ٹھہرنا, رکنا. وقت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنا, رکنا. جی قرآن کی تلاوت میں آسانی کے لیے کچھ علامات
یعنی کہ سگنلز مقرر ہیں، کچھ علامات مقرر ہیں، ان علامات کو علامات وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ایک مثال ہے، اس سکتہ کی مثال ہے، یا وقفہ کی مثال ہے، یا تھوا کی مثال ہے، یا لام الف لا، یہ کچھ علامات ہیں۔ ایسے یہ میم ہوتا ہے چھوٹا سا، آیت کے ختم ہونے کی علامت یہ گول دائرے کی شکل میں، یا مختلف قسم کے اس کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر جو ہے وہ نسخے میں، ہر مصحف میں کسی میں باکس بنا ہوتا ہے، کسی میں پھول کی طرح اس کے ڈیزائننگ کی ہوتی ہے، کسی میں بالکل گول دائرہ ہوتا ہے، مختلف، یعنی کہ اس آیت کے ختم ہونے کی علامت کو مختلف ڈیزائنز میں جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے آیت کے درمیان یا آخر میں کوئی علامت موجود ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رکنا ہے یا تسلسل کے ساتھ مسلسل آگے پڑھتے جانا ہے، تلاوت کو جاری رکھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، ان علامات سے ہمیں جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے۔ تو آئیے ان علامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا علامت ہے میم کی علامت۔ تو چھوٹا سا میم ہوتا ہے، مختلف انداز میں اس کو بھی، یعنی مختلف رسم الخط میں اس کو لکھا جاتا ہے، یعنی پرنٹنگ کے مختلف فارمیٹس میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ میم آیت کے درمیان میں اکثر استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ آیت کی علامت کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر آیت کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ جی، تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی جہاں پر یہ علامت آ جائے، یہ سگنل آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ لازمی طور پہ یہاں پہ رکنا ہے، اس علامت پر ٹھہرنا لازمی ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو کیا ہوگا، معنی میں غلطی کا امکان ہے۔ جیسے آیت کی مثال دی گئی ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور وقت کے بعد آگے اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، سمجھ گئے جی۔ اس کے بعد ہے آیت کے آخر میں، یعنی آیت کے اختتام میں، یہ آیت کے ختم ہونے کی علامت، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ اس کو باکس میں یا دائرے میں یا پھول نما شکل میں لکھا جاتا ہے، مختلف انداز میں اس کو لکھا جاتا ہے مختلف قرآن پاک کے مصحف کے نسخوں میں۔ تو یہ آیت کے آخر پر دیا گیا ہوتا ہے، یہ یہاں پہ وقف کرنا لازمی ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں پہ وقف کرنا نبی مہربان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بات پتہ چلی آج ہمیں کہ آقا دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اپنی حیات طیبہ میں یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت کر کے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ شاذ و نادری کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایسا ہوا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات کو ملا کے اکٹھا روانی کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اکثر و بیشتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک آیت کر کے تلاوت کیا، اور تب ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آیات کے معنی اور مفاہیم کو بآسانی سمجھ سکیں، آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکیں، واضح انداز میں آیات کو سن سکیں، سمجھ سکیں، جان سکیں اور یاد کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، تو وہ اسی پہ بیسڈ ہے۔ وہ جو بات کی جاتی ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، مطلب ایک ایک آیت کر کے پڑھنا چاہیے، جہاں پہ آیت مکمل ہو وہاں پہ وقف کر لیجئے، وہاں پہ ٹھہر جائیے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد نیکسٹ علامت ہے ہمارے پاس سکتہ کی علامت، تو اس کو سین بھی لکھا جاتا ہے اکثر مختلف نسخوں میں قرآن پاک کے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ 90% یہ سکتہ کا پورا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا باریک سا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رکنا، لیکن رکنا کیسے ہے، اس علامت پر آواز کو توڑ کر 2 حرکات کے برابر ٹھہرنا ہے۔ آواز توڑنی ہے، یاد رکھیے، لیکن سانس نہیں توڑنی،
सांस अपना जारी रखना है। जिस सांस में आपने इसको शुरू किया उसी सांस में ही आपने वक्त मुकम्मल करके अगले हर्फ को भी पढ़ना है। ठीक है जी, जैसे कि वक़ील मन राक़, यानी एक ही सांस में पढ़ा लेकिन आवाज को दरमियान में तोड़ा गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जी। एक इसी तरह से एक और है वक्फा, ये लफ्ज लिखा होता है वक्फा। ठीक है, तो इस पे भी रुकना लाजमी है, लेकिन उसी तरह से जैसे हम सक्ता में रुकेंगे, लेकिन छोटा सा फर्क है कि वक्फा में सक्ता की निस्बत ज्यादा ठहरना है। सक्ता में हम मामूली सा मुख्तसर सा ठहरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे ये वक्फा का लफ्ज लिखा होगा बिल्कुल वैसे ही सांस को जारी रखे हुए आवाज को तोड़कर रुकेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मिकदार। ठीक है ना, जैसे हमने जबर को पढ़ते हैं मुख्तसर पढ़ते हैं, खड़ी जबर को थोड़ा सा खींच के यानी ज्यादा पढ़ते हैं, तो ऐसे इसको थोड़ा सा ज्यादा वक्फा करेंगे। जैसे कि सूरह बकरा के आखिर में है रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। सांस नहीं मैंने तोड़ा, आपको लगेगा कि शायद मैंने सांस तोड़ दिया था, लेकिन मैंने एक ही सांस में पढ़ा है आगे आयत, यानी कि इसमें मैंने आवाज तोड़ी है लेकिन एक ही सांस में मैंने इसको जारी रखा है, लेकिन ज्यादा मिकदार इसमें ठहरने की कोशिश की है। ठीक है ना जी, जी यहाँ तक समझ आ गई जी। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, जी ये नेक्स्ट अलामत है हमारे पास, एक अलामत होती है हमारे पास ये मा, मा मीम आइन, ये दो दफा वक्फे से एक साथ नहीं, एक वक्फे से एक ही आयत में या दो आयतों के दरमियान में, यानी वक्फे से लिखा हुआ होता है, यानी कि एक लफ्ज का या चंद अल्फाज का इसमें वक्फा पाया जाता है। कुछ यानी कि नुस्खों में रस्मुल ख़त के एतबार से कि मीम आइन वाली अलामत होती है, और आजकल जो यहाँ पे पाको हिंद में राइज हैं नुस्खे जो आजकल प्रिंट हो रहे हैं, जिनकी आजकल तबाअत हो रही है, तो उनमें अक्सरियत जो पाई जाती है वो ये होती है कि ये जो 3 डॉट्स होते हैं, सीन की तरह या शीन की जिस तरह से 3 डॉट्स होते हैं, उस तरह से ये 3 डॉट्स होते हैं, ये पाए जाते हैं। ये आपने अक्सर देखे होंगे तिलावत के दौरान। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये है कि एक पर रुकना लाजमी है, किसी एक पे वक्फ करना लाजमी है, और इसमें आपके पास इख्तियार दिया गया है। लेकिन इख्तियार की सूरत में भी बाज़ दफ़ा आपको फिर निशानदेही के तौर पे रहनुमाई होती है, दीगर अलामतें साथ दी गई होती हैं, यानी इसी अलामत के साथ दीगर अलामतें दी गई होती हैं। मतलब कि इनमें से अगर किसी एक पे लाम अलिफ ला की जो है वो अलामत हो, तो उसका मतलब है कि इस अलामत पे ना रुकें, दूसरी अलामत पे रुक जाइएगा। ठीक है ना, इस तरह से निशानदेही होती है, उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिसाल है सूरह बकरा की आयत नंबर 2 है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब इसमें मैं पहली अलामत पर भी रुक सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए एक रहनुमाई मौजूद थी, ये स्वाद लाम या, ये एक अलामत है। ये अलामत कहती है कि हम जारी रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। ये जीम की जो अलामत है ये भी अलामत है, तो ये भी कहती है कि मुझे इजाज़त है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन ये जीम की अलामत तो आगे भी मौजूद है ना, लेकिन पीछे साथ एक और इजाफी स्वाद लाम और बड़ी या थी, जिसका मतलब ये होता है कि बेहतर, ज़्यादा अफजल तिलावत को जारी रखना है। तो इसलिए मैंने पहली अलामत पे तिलावत को जारी रखा और दूसरी अलामत पे वक्फ करना ज़्यादा बेहतर समझा। और यहाँ पे पहली अलामत पे अगर मैं वक्फ करता तो मेरे लिए वक्फ करना भी मुश्किल होना था। देखिएगा कैसे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मैंने पहली मिसाल पे या पहली अलामत पे वक्फ किया, निस्बतन मवाज़ना कीजिए तो थोड़ा सा मुश्किल था पहली अलामत पे वक्फ करना, लेकिन दूसरी पे वक्फ करना आसान है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
ہدی للمتقین. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے جی. اس کے بعد ہے قا. یہ قا کی علامت ہوتی ہے آیات کے درمیان میں یا آیت کے آخر میں. تو اس کا مطلب ہے وقف مطلق، بس رکنا ہے، وقف کرنا بہتر ہے، یہاں پہ رک جائیں. ٹھیک ہے جی. جیسے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ہمارے پاس اگلی علامت ہے قاف اور فا. یہ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی ہے رکنا، کہ یہاں پر بھی ٹھہرنا ہے، لازمی یہاں پر بھی ٹھہرنا ہے. جیسے مثال ہے ہمارے پاس آیت کی، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے جی. اچھا، اگلی علامت ہے ہمارے پاس جیم کی یا صاد اور لام. یہ صاد لام دو طرح آتا ہے، ایک ہوتا ہے صاد لام پورا، ایک ہوتا ہے یہ نیچے دیکھیے گا صاد لام اور اس کے ساتھ یا کا اضافہ ہوتا ہے، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، جیم اور صاد لام اس میں اجازت ہے، آپ یہاں پر رک بھی سکتے ہیں یا جاری بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے. آپ جیسے آپ رک جائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ کو دونوں طرح سے پڑھنے میں اجازت ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. میں نے وقت کر لیا پہلی صورت میں، اور دوسری صورت میں میں وقت نہیں کروں گا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون. میں نے وقت نہیں کیا، آگے جا کے وقت کیا، لیکن آگے وقت کیا تو میں پھر ملاؤں گا. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد ہے کہ آیت کے ختم ہونے کی علامت ہو، یعنی گول دائرہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر لام الف لا لکھا ہو، لام الف لا کا اضافہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں یا رک بھی سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جیسے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین. وقت کر لیا، نہیں وقت کرنا چاہتے، ایک ہی جو ہے وہ سانس پہ پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک ہی سانس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے زا، باریک سا لکھا ہوتا ہے، صاد لکھا ہوتا ہے، قاف لکھا ہوتا ہے، یا صاد لام اور بڑی یا کا اضافہ ہوتا ہے. تو ان چاروں علامتوں میں زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے کہ آپ تلاوت کو جاری رکھیے، رکیے مت یہاں پہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بعض دفعہ آیت کے ختم ہونے کی جہاں پہ علامت ہوتی ہے وہاں پہ بھی آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی آیت کے آخر میں قاف کی علامت ہے، تو یہاں پہ اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ زیادہ بہتر ہے آپ ان دونوں آیات کو ملا کے پڑھ لیجئے، وقف نہ کیجئے، جاری رکھیے. اسی طرح سے دوسری آیت کے دیکھیے گا کہ دوسری آیت کے درمیان میں قلیلاً کے آگے یہ زا لکھا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تلاوت جاری رکھیں، زیادہ بہتر ہے، رکیں نہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. وقت کر لیا لیکن زیادہ بہتر ہے وقت نہ کیجئے. یا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آخری علامت ہے وقت کی علامات میں سے یہ جو لام الف لا کی علامت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ رکنا نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں کہ یہ گرین سگنل ہے، ہری بتی ہے، یہ سبز لائٹ ہے، کہ اس پہ رکنا نہیں ہے. اس پہ رکیں گے تو معنی بدل جائے گا، رکنے کی صورت میں معنی میں غلطی ہو جائے گی. اگر کسی وجہ سے رکنا پڑے گا تو پیچھے سے ملائیں،
آیت کو پھر سے دوبارہ سے شروع کریں یا 2-3 الفاظ پیچھے سے دوبارہ پڑھیں، ملا کے پڑھ لیجئے، یہاں پہ وقف نہ کیجئے، اس پہ وقف نہیں کرنا۔ جیسے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وقف ہو گیا میرے سے، سانس چھوٹ گیا، تو کیا کروں گا، ملاؤں پیچھے سے، آیت کو یا شروع کر لوں یا پیچھے سے ایک لفظ دو لفظ پیچھے سے، طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا۔ ابھی یہ علامات وقف والا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، ابھی ہم نے صرف وقف کی علامات کو ڈسکس کیا ہے، وقف کے اصول تو ابھی آگے آ رہے ہیں کہ کہاں پہ کس طرح سے کس اصول کے مطابق وقف کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ سے کلاس میں حاضر ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، اور کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ وقف کے اصول جانیں گے، اور باقی جو کچھ ٹاپکس یا عنوانات رہ گئے ہیں ہمارے یا اہم چیزیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب تک کی آج کی ہماری جو کلاس تھی اس میں آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ کر لیجئے جی، آپ اپنے سوالات مجھے لکھ کے بھجوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں آغاز میں ہم پہلے ان سوالات کو کے جوابات دیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے۔ دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔